बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कौमी अमराज के सिलसिले में आज हम तकब्बुर के मौजू पे बात करेंगे। तकब्बुर हमारे अफराद की वो बीमारी है जो तकरीबन अक्सरियत में पाई जाती है। कुछ लोग इससे बचे हुए भी होते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे पहलू से, एक दूसरे मसले का शिकार होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ तकब्बुर पे बात करेंगे। तकब्बुर के मानी ये हैं कि मैं अपनी ज़ात को अजीम समझूं और उसके नतीजे में दो काम मैं करता हूं। एक ये कि लोगों को छोटा समझता हूं और हक़ का इनकार करता हूं। ये तकब्बुर के वो मानी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान किए हैं कि गम्तुन नास व बतरुल हक़, कि हम तकब्बुर इसको कहते हैं। किसी साहबी ने आपसे पूछा था कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरे कपड़े सबसे अच्छे हों, मेरा जूता सबसे अच्छा हो, मेरे चेहरे की रंगत बाल वगैरह सबसे अच्छे हों, तो क्या ये तकब्बुर है? तो आपने फरमाया नहीं, ये तो खूबसूरती है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी जमील है। तो आपने फिर फरमाया कि तकब्बुर यह है कि तुम लोगों को हकीर समझो और हक़ का इनकार करो। ये इसी मानी में मैं आज कोशिश करूँगा बयान करने की। तकब्बुर के और भी बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन इस पहलू से हम समझते हैं कि इसको एक मिसाल से समझिए कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और आपने कहा कि साजिद तुम्हारे अंदर ये गलती है, और मैंने उस गलती को सिर्फ इस वजह से मानने से इनकार कर दिया कि आप बता रहे हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं है मेरे ख़्याल में। ये बतरुल हक़ है। सच्चाई मुझे मालूम है कि वो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप मेरे शागिर्द हैं या आपका कोई मकाम मर्तबा नहीं है या आपको पता ही नहीं है, मुझे पता है, तो मैंने इस वजह से बात का इनकार कर दिया, तो ये तकब्बुर होगा। इसी तरह लोगों को हकीर समझना, यानी ये मुझे कई दफ़ा ज़िंदगी में तजुर्बा हुआ है कि मैंने जब किसी से बात की तो उन्होंने ये ख्याल किया कि इसको क्या पता होगा। एक बड़ा दिलचस्प मौका था, मैं सवालों के जवाब दे रहा था, तो एक तौहीद का मसला ज़ेर बहस था, तौहीद और शिर्क। तो मैंने जब उनसे कहा कि ये पहलू शिर्क है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 60-70 साल लगाए हुए लोगों से बात सुनी है, वो तो दूसरी बात कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो 60-70 साल का होना, इससे इल्म में कोई गलती नहीं हो सकती या आदमी का इल्म वाकई गलती से पाक हो जाएगा, ये लाज़िम नहीं है। सिर्फ़ ये एक एहसास होता है कि मैं चूँकि बड़ा हूँ तो इसलिए मेरी बात दुरुस्त होगी, मेरा तजुर्बा ज़्यादा है इसलिए मेरी बात दुरुस्त होगी। कितने ही बाद में आने वाले हैं, छोटी उम्र के हैं, जो बड़ों की इस्लाह करते रहे हैं। तो इस वजह से ये जो तकब्बुर है, ये हमारे अंदर कुछ ऐब पैदा करता है। तकब्बुर उन बीमारियों में से एक बीमारी है। वैसे तो सारी ही बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो मज़ीद बीमारियां पैदा करती हैं, लेकिन तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी संगीन किस्म की बीमारियां पैदा करती हैं। इसमें सबसे नुमायाँ चीज़ गीबत है। गीबत हम कब करते हैं कि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, लेकिन आप तरक्की करते नज़र आ रहे हैं, आप में कुछ खूबियाँ नज़र आ रही हैं मुझे। अब मैं क्या चाहूँगा कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जिनमें मैं बड़ा बनना चाह रहा हूँ, उन लोगों के बीच में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करूँ। ये मेरे तकब्बुर का इजहार होता है। तो जब भी कोई आदमी गीबत कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो तकब्बुर का शिकार है, और दूसरों के बारे में तबसरा करने से पहले अपना जायज़ा लेना ज़रूरी है। दूसरों को समझाने के लिए आप कह सकते हैं, जैसे इस वक्त मैं एक नागवार फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन असल में ये अपने लिए मैं बातें कर रहा हूँ कि मुझे ये देखना है कि मैं जब गीबत कर रहा होता हूँ तो मेरे अंदर की अना को तस्कीन मिल रही होती है। तो अना की तस्कीन के लिए जब मैं किसी की गीबत करता हूँ तो ये तकब्बुर की अलामत है। दूसरों का मजाक उड़ाना, ये दूसरा मर्ज़ पैदा हो जाता है। मसलन आपको देखते ही कोई आदमी तबसरा करे, ये क्या शक्ल बनाई हुई है, ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये कौन सा रंग, जूता कैसा है, घड़ी कैसी है, बाल कैसे बनाए हुए हैं, वो आपका तमस्खुर उड़ाएगा। तमस्खुर वही आदमी उड़ा सकता है कि जिसके अंदर तकब्बुर हो, क्योंकि उसने हकारत करनी है, दूसरों को हकीर जानना है, तो वो लाजमी तौर पर तमस्खुर उड़ाएगा। ये उसकी दूसरी अलामत है। किसी के अंदर एक होगी, किसी के अंदर दो होगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही, सारे ही औसाफ आपके अंदर पैदा हो जाए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सारी पैदा हो जाती हैं। तबसरे करना, तमस्खुर उड़ाना, सामने बैठ के उसका मजाक उड़ाना है, और तबसरे कर देना, यानी कोई ऐसा तबसरा जो, तबसरा और तनकीद में फ़र्क होता है। तनकीद वो बात होती है जिसमें हम वाक़यतन मौजूद गलती को बता रहे होते हैं,
اور تبصرہ جو ہوتا ہے وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، بیوقوف قرار دینے کے لیے، احمق قرار دینے کے لیے، نکما قرار دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تنقید نہیں ہوتی. تنقید اصلاح کے لیے ہوتی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. تبصرہ صرف ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو تبصرہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے کسی کو، مذاق والے اڑانے والی سینس میں، وہ تبصرے بھی ہمارے اندر تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب ہم دوسروں کے بارے میں یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو ایک نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. کسی غریب آدمی کا تذکرہ کریں آپ کہ یار اس کی مدد کر دیں، اوہ وہ تو ہے ہی نکما، میرا تو دل نہیں چاہتا کہ اس سے بات بھی کروں. یہ تبصرہ کب آئے گا؟ جب میرے اندر تکبر ہے. میرے اندر تکبر ہے تو میں اب دوسرے ناکام آدمی کو، جو ہو سکتا ہے خدا کی وجہ سے غریب ہو، خدا کے فیصلوں کی وجہ سے ہو، یا اس کے حالات ہی ایسے نہ ہوں، یا اچھا خاصا ذہین ہو لیکن خدا کی تقدیر کی وجہ سے ایسا ہو، تو میں اس کے ساتھ نفرت کرنے لگ جاتا ہوں کہ یہ آدمی، نہیں یار دفع کریں اس کو، یہ کوئی آدمی ہے، اس کے پاس بیٹھا جا سکتا ہے، اس کی بات سنی جا، نکما ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا. یہ جو نفرت ہے یہ تکبر والا آدمی کر سکتا ہے، کوئی اچھا انسان نہیں کر سکتا. چنانچہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں نے ایک نفرت بعض مذاہب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس میں بعض، چونکہ میں اپنی امت اور اپنی قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں دوسری قوموں کو تعریف کر رہا ہوں، نہیں، وہ میرا مطلب نہیں ہے. میں اپنی خامیوں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بعض دوسری قوموں کے ساتھ اس قدر ناگوار سلوک کیے ہوئے ہیں کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے. اندر نہیں آنے دینا، یہ ہم نے برہمنوں سے سیکھا ہے. ہمارے اندر یہ نہیں تھا. مسلمان تو کھلے دل کے لوگ تھے. ہم نے برہمنوں سے سیکھا ہے کہ میری رسوئی میں، میرے کچن میں آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، آپ میری ڈیوٹی کے اندر سے آگے نہیں آ سکتے، آپ میرا برتن استعمال نہیں کر سکتے، آپ میرا جوتا استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے اور اب ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ چیز نہیں آنی چاہیے. نفرت اس قدر کہ آدمی دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کرے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے جو اپنی جو خطائیں ہیں ان کے اوپر بھی آدمی نازاں ہوتا ہے. متکبر آدمی اپنی غلطی پر فخر کرتا ہے. میں نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں کہ میں نے پھر خوب ذلیل کیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ ذلیل کرنے میں میری تکبر کی تسکین ہوتی تھی، میری ذات کی تسکین ہوتی تھی، میری انا مطمئن ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اپنے اوپر غور کر کے دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ ساری علامتیں تو موجود نہیں ہیں. غیبت الگ سے بھی ایک مرض ہے، لیکن یہاں میں تکبر کے پہلو سے اس کو، جیسے ملیریا کا علامتیں کیا ہیں کہ سردی لگے گی، بخار ہو جائے گا، تو اسی طرح سے تکبر کی علامتیں کیا ہیں وہ میں نے بتائی ہیں کہ وہ غیبت ہے. چغلی ایک اور چیز ہے. چغلی ہوتی ہے دوسرے کو دوسرے سے ہٹانے کے لیے، یعنی میں آپ کی چغلی کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ تاکہ جو کام ہونے جا رہا ہے، کوئی رشتہ ہونے جا رہا ہے، کوئی کاروبار ہونے، وہ نہ ہو. غیبت میری انا کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، میرے تکبر کی تسکین کے لیے ہوتی ہے. میرے آپ کے کوئی کام نہیں میں روکنا چاہتا، لیکن میں اس لیے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری عظمت مانی جائے، میرا بڑا پن مانا جائے. تو غیبت اور چغلی میں فرق یہی ہے. چغلی نمیمہ ہے کہ جس میں ہم دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کو کام رکوانا چاہ رہے ہیں، کوئی دوستی ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ دو آدمی آپس میں نہ ملے. وہ اس کے مقاصد دنیوی مادی ہوتے ہیں. اس کا مقصد صرف انا کی تسکین ہے کہ میں اپنی اندر جو میری انا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تسکین ہوتی رہے. تکبر جو ہے یہ شیاطین کا سب سے بڑا وصف ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کہا تو قرآن مجید نے کہا کہ ابلیس نے اس کا انکار کیا تھا. 2 وجہ بتائی ہیں. ابا واستکبرا. ابا جو ہے وہ ابا کو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں ابا، اسی سے ابا ہے. ابا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے مجھے کراہت محسوس ہو. یہ کراہت انا کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات اس چیز کی گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلا میں فقیر آدمی سے گلے لگا لوں تو اس کی وجہ 2 ہو سکتی ہیں کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، تو یہ ہو گئی ظاہری کراہت. لیکن فقیر آدمی کے کپڑے صاف ہیں، اب میں اس کو گلے لگاؤں تو اب یہ میری انا کی کراہت ہے. تو ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابا کیا تو اس کے انا کی کراہت تھی جو اس نے ظاہر کی. واستکبرا کا مطلب یہ تھا کہ دوسری جو وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہا کہ میں آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، تو میں کیا آدم کو سجدہ کر دوں.
یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پہ استکبار کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے بات ماننے سے انکار کر دینا، حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا۔ تو تکبر دراصل یہ ہے کہ جو چیز میرے اندر نہیں ہے اس کو میں اپنے لیے، جو بڑائی میرے اندر نہیں ہے اس کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، یا اس کو منوانا چاہتا ہوں، اور یا خود تو مان ہی رہا ہوں، اور اس کے مطابق پھر میں ساری دنیا کو، سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، حق کو بھی، لوگوں کو بھی، اور خدا کو بھی۔ یعنی تکبر اتنی اندھا کر دینے والی بیماری ہے کہ سامنے خدا بیٹھا ہو تو آدمی انکار کر دیتا ہے۔ یہ اتنی عجیب چیز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق جس طرح سے واضح کر دیا گیا تھا، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ثبوت دیا تھا، فرقان جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ٹینجیبل ایویڈنسز تھے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے آگے ابو جہل نہیں جھکا، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر آ رہا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو جہل نے جب بدر میں مارا جا رہا تھا تو اس نے کہا گردن میری ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ سر کے ساتھ جو گردن جائے وہ ذرا لمبی آئے، کہ میں لیڈر آدمی ہوں، ایسے اکڑی ہوئی گردن۔ یہ وہ چیز ہے جس کو پھر ہمارے لیے بہت ہی مسئلہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہم حقائق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، فرائض ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان کے اس وصف کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے بیٹھ کر خدا کا انکار کر رہا تھا، خدا کے حکم کا، کہ میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا۔ بلکہ اس نے جو جملہ بولا ہے وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے کہ بما اغویتنی، اے اللہ آپ نے مجھے اغوا کیا، یعنی غلط راستے پر ڈالا ہے، یہ حکم دے کر کہ میں آدم کو سجدہ کروں، تو آپ نے میرا لحاظ ہی نہیں کیا، آپ نے جانا ہی نہیں کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو آپ نے مجھے اس فریب والے راستے میں ڈالا ہے۔ اتنی جرأت اس کے اندر آ گئی، اس لیے کہ ابا واستکبر، کہ اس نے تکبر سے کام لیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ بیماریوں میں سے ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تکبر کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، لیکن متکبر آدمی جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ علامتیں تو نہیں پائی جاتی، ہم غلطیوں کا اعتراف کرنے سے باز تو نہیں رہتے، ہم دوسروں کی کہی ہوئی بات کو ماننے سے رکتے تو نہیں ہیں، ہم چغلی کر کے ہمیں اندر کی تسکین تو نہیں ہوتی ہے، ہمیں دوسروں پہ تبصرے کر کے مزہ تو نہیں آتا ہے، مذاق اڑا کے مزہ تو نہیں آتا ہے، کسی کا یعنی حلیہ خراب کرنا، توا لگانا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ہمیں لطف تو نہیں آتا اس میں۔ اگر یہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ تکبر اس کی آپ کی بیماری ہے، تو ہمیں اس کو غور کر کے اپنے اندر سے اس کو نکالنا ہے۔ نکالنے کے لیے کچھ وقت نہیں لگتا، صرف یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں عام انسان ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔